بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ دیکھیے بڑی نازک صورتحال ہے، چونکہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا حساس ہے۔ موضوع ہے میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے۔ 4 ہمارے مقررین ہیں، 2 اس کے حق میں، 2 اس کی مخالفت میں بات کریں گے، اور ظاہر ہے جو مخالفت میں بات کریں گے وہی صحیح بات کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی جو پہلے ہماری مقررہ ہیں سیدہ ام فروا زیدی، یہ اس قرارداد کی حمایت میں بات کریں گی۔ تعلق ہے آپ کا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے۔ فروا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا، قرارداد میں موجود 4 اہم الفاظ: میڈیا، معاشرتی زوال اور ذمہ دار۔ میڈیا یعنی وہ راستہ جو 2 لوگوں، جگہوں اور حدوں کے درمیان رابطہ قائم کرے۔ معاشرتی مطلب ہماری جماعتی زندگی۔ زوال یعنی معیار سے گر جانا۔ ذمہ دار یعنی فرض شناس اور ہے آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب والا، قرارداد کو منطقی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ معاشرہ قوم سے بنتا ہے، اور قوم کا زوال تعصب اور نفرت میں گرفتار ہو جانے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی معاشرے میں نفرت اور تعصب کو جنم دیا جائے تو اس معاشرے کو زوال پذیر کیا جا سکتا ہے۔ جناب والا، وقت گواہ، تاریخ گواہ کہ میڈیا اور نفرت کا آپس میں خون کا رشتہ ہے، لہٰذا منطقی اور فلسفی اعتبار سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے۔ جناب والا، سیاسی اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ جہاں میڈیا کا کردار ہم سب کو ایک پرچم کے سائے تلے جمع کرنا ہونا چاہیے تھا، وہیں میڈیا نے ٹاک شوز کے نام پر سیاستدانوں کو بٹھایا، آپس میں لڑوایا اور ریٹنگ کی آڑ میں ماحول گرم کر کے نفرت، انتہا پسندی، اشتعال انگیزی اور عدم برداشت کو فروغ دی کہ آج افطار کے دسترخوان اور پاکستان کے کرکٹ میچ کے علاوہ ہم ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہونا نہیں چاہتے۔ جناب والا، پھر میرے مخالفین آئیں گے اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ میڈیا تو جرائم پیشہ افراد کے نقاب اٹھانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاں کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے جرم کرنے کا طریقہ بتا کے باقی مجرموں کے لیے جرم کرنے کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جناب والا، آج اس قرارداد کے سائے میں یہاں پہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے یہاں کر دیا جائیں۔ مجھے بتایا جائے کہ سنسنی خیز خبریں سنا کر عوام میں خوف کا علاقہ آباد کس نے کیا؟ جوانی کی سرحد پر قدم رکھتے ہوئے نوجوانوں کو عشق ممنوع جیسے ڈرامے دکھا کر گمراہ کس نے کیا؟ آزادی اظہار رائے کے نام پر فیس بک پر بھینسا، موچی اور روشنی جیسے فیس بک پیجز کو اخلاقی سرحدوں کو پار کرنے کا لائسنس کس نے دیا؟ جناب والا، مجھے یہاں کر بتایا جائے کہ ایک پاکستانی چینل کا ہمارے دشمن ملک کی فلم کا میڈیا پارٹنر بن کر اور ہمارے چینل پر غیر ملکی ثقافت کے ڈرامے دکھا کر ہماری قومیت اور ثقافت کو نقصان کس نے پہنچایا؟ اور تو اور جناب والا، فیشن کے نام پر اسلامی اقدار کی شہرت پر خنجر کس نے چلایا؟ اور داعش اور القاعدہ کو ان کا نظریہ لوگوں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ مدد کس نے کی؟ اگر ان کے نزدیک بھی ان تمام سوالات کا جواب میڈیا ہے تو قرارداد منظور، اور اگر نہیں تو کیا وضاحت کی جائے؟ بہت شکریہ۔ رائٹ جناب، زبردست۔ اعجاز احمد صاحب ہیں اگلے مقرر، قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ سے آپ کا تعلق۔ میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ علی وقار، آنے والی محترمہ نے جو ساری باتیں کی ان کی رد دلیل یہ کہ انہوں نے کہا کہ میڈیا اپنے آپ میں برا ہے، جو ساری برائیاں بتائیں اور ریانیت کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ میڈیا اپنے آپ میں برا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ایک مقررہ کی تذلیل کی جاتی ہے تو قوم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی احتجاج کرتی ہے اور معافی پہ انہیں مجبور کرتی ہے۔ تو جناب یہ کہنا غلط ہوگا کہ میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے۔ قرارداد کا سب سے اہم لفظ میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ، نیز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہے سے مراد حال کی بات کی جا رہی ہے، زوال سے مراد تنزل، اور معاشرے سے مراد میں، آپ اور اس دنیا میں موجود تمام لوگ۔ منطق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علی وقار، منطق کے لحاظ سے قرارداد وہیں پر رد ہو جاتی ہے کہ جب آنے والی مقررہ فاعل اور مفعول کا فرق سمجھنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ فاعل کہ جو کام کرتا ہے، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے، مفعول یعنی میڈیا، فاعل یعنی معاشرہ۔ اس لیے جیسے جھری کے ذریعے گلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں اور سیب بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اسی طرح میڈیا کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر زوال کی بات کی جائے تو علی قار، زوال تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی آیا تھا، 1971 میں بھی آیا تھا، برٹش راج کے دوران مسلمانوں پر بھی آیا تھا۔ تو کیا اس کا ذمہ دار میڈیا تھا؟ نہیں جناب والا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اور علی وقار،
پھر اگر بات کی جائے میڈیا کی تو میڈیا معاشرے کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، ہمارے اندر موجود برائیوں، خامیوں اور مسائل کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف اقدامات اٹھا سکیں۔ اگر میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہوتا تو پھر مصر میں انقلاب برپا نہ ہوتا، ترکی میں فوجی بغاوت جو ہے وہ کچلی نہ جا سکتی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ پاکستان میں وکلا تحریک کو میڈیا نے ایک اہم کردار ادا کیا مدد کرنے میں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میڈیا نے کی۔ اس کے علاوہ علی وقار اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میڈیا معاشرتی اسلام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سرعام جیسے پروگرام کے ذریعے ہمارے درمیان موجود کالی بھیڑوں کے بارے میں بتانا، سیاسی ٹاک شوز کے ذریعے عوام کو یہ بتانا کہ ہم بھی حکمرانوں سے سوال کر سکتے ہیں اور قوم کو سیاسی شعور بخشنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، الف اعلان جیسے پروگرام کے ذریعے قوم کے اندر تعلیم کی جو ہے وہ اہمیت پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ نیکی جیسے پروگرامز کے ذریعے قوم کے اندر مدد کا جذبہ پیدا کرنا۔ اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آج جیتنے والے اپنی پکچر فیس بک اور انسٹاگرام پر بالکل بھی اپلوڈ نہ کریں اور اس قرارداد کو یہاں پر قبول کریں۔ شکریہ۔ تھینک یو جناب۔ ہمارے اگلے مقرر اس قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے۔ حسن شاہ آپ کا نام ہے، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے، وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر، قرارداد کا پہلا اہم ترین لفظ ہے میڈیا، اطلاع کی فراہمی کا اہم ترین ذریعہ۔ دوسرا اور تیسرا اہم لفظ ہے معاشرتی زوال۔ معاشرے سے نکلا ہے اور زوال عروج کی ضد ہے، اور کسی بھی معاشرے پر زوال اس صورت میں نافذ ہوتا ہے یا آتا ہے کہ جب وہاں کے لوگ اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کو نقل کرنا شروع ہو جائیں۔ آخری اہم لفظ ہے ذمہ دار، یعنی کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے والا۔ جب پاکستان آزاد ہوا جناب صدر تو جب اس وقت خطے میں نہ ہی زیادہ تر رسائل موجود تھے اور نہ ہی اخبارات، لیکن 1948 سے لے کر 1958 کے بیچ میں اخبارات اور رسالوں کی تعداد 1598 تک پہنچ گئی، اور جب الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا جناب صدر تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے معاشرے کو عروج دینے کے لیے 4 بنیادی مقاصد طے کیے گئے۔ پہلا اہم ترین مقصد تھا اطلاع کی فراہمی، دوسرا اہم ترین مقصد تھا فروغ علم، تیسرا اہم ترین مقصد تھا تفریح فراہم کرنا، اور آخری اہم مقصد تھا قومی یکجہتی کا حصول۔ مگر ہم نے دیکھا جناب صدر کہ تاریخ کے صفحات نے بھی دیکھا جو کچھ بھی ہوا، اطلاع کی فراہمی میں ایمانداری اس وقت بھی نہیں تھی جب ایک ٹی وی چینل موجود تھا، اور آج بھی نہیں جب ٹی وی چینل کی بھرمار موجود ہے، اور پھر فروغ علم میں اس وقت بھی حکمرانوں کو دلچسپی نہیں تھی جب ایک ٹی وی چینل موجود تھا، اور آج جب ٹی وی چینل کی بھرمار موجود ہے تو مالکان کو فروغ علم میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ یہ لوگ صحافت کے مشن کو کاروبار کی صورت میں آگے چلاتے ہیں، اور جب کاروبار کو فروغ علم پر فوقیت دی جائے تو کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جائے، اور اس میں بھی ذمہ دار میڈیا ہے۔ تیسرا اہم ذریعہ تھا جناب صدر، تیسرا اہم مقصد تھا تفریح فراہم کرنا، مگر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس لفظ کو اتنا سنگین بنا دیا کہ تفریح کا مفہوم بدذوقی تک محدود رہ گیا، اور اس بدذوقی نے ہمیں بھارت اور دوسری مغربی ممالک کے کلچر کو اپنانے اور انہیں نقل کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب اس معاشرے کے لوگوں نے انہیں نقل کرنا شروع کیا تو اپنی ثقافت، اپنی تہذیب سے دور ہوتے چلے گئے اور معاشرہ زوال کا شکار ہوتا چلا گیا۔ یہاں پر بھی ذمہ دار میڈیا ٹھہرتا ہے۔ اور پھر آخری اہم ترین مقصد تھا قومی یکجہتی، مگر ہم نے دیکھا اپنے ٹی وی چینل کے اینکرز کو کہ تعصب کی بنیاد پر بنی ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں ریٹنگز کے لیے کہ وہی سوالات چند گھنٹوں اور چند منٹوں بعد ہمیں گلی کوچوں محلوں بازاروں میں نعروں کی صورت میں سنائی دیتے ہیں، اور انہی نعروں میں قومی یکجہتی کا وہ مقصد کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ذمہ دار میڈیا ٹھہرتا ہے کہ ہاں معاشرے کے سوال۔ وقت ختم ہو گیا جناب۔ وقاص مغیرہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے، یعنی ہمارے آج کے مہمان مقرر، ملتان سے آپ کا تعلق، اور اس قرارداد کے حق میں آپ بات کریں گے، آج کے آخری مقرر۔ جی سر۔ صدر علی وقار، زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ معاشرہ عشرت سے نکلا ہے، جس سے مراد مل جل کر ہنسی خوشی رہنا اور ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا ہے، اور اس اجتماعی خوشی اور اجتماعی فائدے کے خاتمے کو معاشرتی زوال کہا جاتا ہے، جبکہ قرارداد میں موجود لفظ میڈیا سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جو ہمیں دنیائے عالم اور تمام معاشروں کے بارے میں آگہی فراہم کرتے ہیں، ہمیں پہلے سے زیادہ باشعور بناتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج یہاں پر جن لوگوں نے قرارداد کی مخالفت کی، میں ان سے یہ بات
کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام زندگی کے لیے یہ ایک دکھ ہی کافی تھا کہ آج آپ نے سرعام شعور کی مخالفت کی ہے۔ صدر علی وقار ذرا خوبصورتی تو دیکھیے اس میڈیا کی کہ اس تمام تر مخالفت کو یہی میڈیا پوری دنیا کے سامنے دکھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ صدر علی وقار بنظر غائر بھی دیکھیے تو یہی وہ میڈیا تھا کہ میرے مخالف نے آ کر جب بات کی کہ اس نے قومی یکجہتی کو ختم کیا تو یہی وہ میڈیا تھا کہ جس نے اکتوبر 2005 کے زلزلے کی داستان پوری قوم تک سنائی، ہر گھر تک پہنچائی۔ یہی وہ میڈیا تھا کہ جس کی ایک آواز پر پوری قوم دوڑتی چلی آئی۔ صدر علی وقار یہی وہ میڈیا تھا اور آج بھی ہے جو سرعام علل اعلان عن الحق کی صدا بلند کر کے اس ملک کے ظالموں کا گلا دباتا ہے۔ یہی وہ میڈیا تھا صدر علی وقار کہ جس نے تاریخ پاکستان رقم کی، مسلمانوں تک، بر صغیر کے مسلمانوں تک آزادی کا پیغام پہنچایا۔ یہی وہ میڈیا تھا صدر علی وقار کہ اگر تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو پٹلو مساکر میں بہنے والے سینکڑوں نوجوانوں کے لہو پر آواز اٹھانے والا میڈیا دا گارڈین تھا کہ جس نے دنیا میں پہلی بار آزادی اظہار رائے، لبرٹی اور فریڈم جیسے الفاظ کو متعارف کروایا۔ یہی میڈیا تھا کہ جس کی بعد میں محنتیں اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے صورت میں سامنے آئے۔ اور صدر علی وقار آخر میں اب اپنے مخالفین کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جمہوریت ریاست کا چوتھا ستون میڈیا کہلاتا ہے، اور اگر آپ اب بھی مخالفت کرتے ہیں تو آپ جمہوریت کے دشمن ہیں۔ شکریہ جناب۔ آئیے گا چاروں مقررین، ہمارے آج کے چاروں مقررین اس قرارداد پہ بات کر رہے تھے کہ میڈیا معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے۔ آپ چاروں کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائیں گے فرسٹ اسٹیپ ایس ایم فوڈ آرگینک اور WB بائی ہیمانی کے، جو آج کے 2 ونرز ہیں وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے، یعنی کہ حبیب آئل مل کی کار کے لیے، جن کا پیغام ہے کھانے بنائیے حبیب آئل میں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اور ان 2 میں سے جو ایک مقرر زیادہ نمبرز لے پائے گا وہ اپنے ساتھ اضافی انعام کے طور پر سرما والا کی بائک بھی لے کر جا سکے گا۔ جناب اقرار الحسن صاحب۔ دیکھیے ذاتی طور پہ تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن جب آپ ایک منصف کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو صرف ان بائسڈ کوشش کی جا سکتی ہے کہ آپ غیر جانبدارانہ رویے کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن آپ کے حوالے سے جو ہماری پہلی مقررہ تھیں فروہ، آپ نے ایک موقف دیا کہ میڈیا اور نفرت کا آپس میں تعلق ہے، لیکن اس کی مثال مجھے پوری تقریر کے اندر بطور خاص دکھائی نہیں دی۔ بھینسا موچی اور اس کا بھی تعلق میڈیا کے ساتھ کس طرح سے ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے۔ خیر اس پہ ہم بعد میں بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر بہرحال میڈیا اتنا قابل ستائش ضرور ہے کہ ہم میں یہ ظرف، یعنی بطور مجموعی انڈسٹری میں ظرف موجود ہے کہ ہم نے خود ہی پر تنقید کرنے کے لیے آج اس موضوع کا انتخاب بھی کیا، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بھی آپ لوگوں کو دیا کہ آئیے، اگر کچھ خامیاں، اگر کوئی کوتاہیاں ہیں تو ان کی جانب ضرور نشاندہی کریں۔ ان سے ہمارا متفق ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسی خامیاں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی قابل اصلاح ہیں تو یقیناً میڈیا بطور مجموعی امپروو کر رہا ہے، امپروو کرے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب باقی اداروں کی طرح ہم بھی انشاءاللہ العزیز بہتر انداز میں خدمت کر رہے ہوں گے پاکستان کی۔ تو یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن اس کا اثر نمبروں پر یا اس پر نہیں ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے فیصلہ کروں۔ ایک لفظ بس آپ نے جو آخری مقررہ ہے ہمارے بنظر غائب بولا تھا، جو کہ بنظر غایت ہوتا ہے، تے ہوتی ہے اس کے آخر میں، ہاں تے سے ہوتا ہے وہ وضاحت۔ جی بیٹا آپ نے جو کچھ بھی کہا، خاص طور پر اعجاز آپ کی پہلی رد دلیل تھی۔ جب آپ نے پہلی رد دلیل دی تو آپ کی رد دلیل یہ تھی کہ اگر کسی مقررہ کی کسی بھی جگہ پر بے حرمتی ہوئی ہے یا خدا نخواستہ تذلیل ہوئی ہے یا اس کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو فورس کیا گیا اور پھر میڈیا پہ معافی مانگی گئی۔ کیا آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ پہلے آپ نے ایک جملے میں اس بات کو قبول کیا کہ ہاں میڈیا پر تذلیل کی گئی، تو آپ کی رد دلیل آپ کے خلاف گئی؟ اچھا، آپ کو فائدہ کب ہونا تھا؟ جب آپ یہ بیان کرتے کہ میڈیا کی 3 اقسام ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کی بھی
بھی بات کریں گے, ہم پرنٹ میڈیا کی بھی بات کریں گے اور سوشل میڈیا کی بھی بات کریں گے, اور ان تینوں کو ملا کر میڈیا قرار دیا جائے گا. جب آپ تینوں کو الگ الگ بیان کرتے اور کہتے کہ اسے ملا کر ہم میڈیا بیان کریں گے تو آپ کا جواب زیادہ بہتر ہوتا. وہ رد دلیل قبول نہیں ہوئی. دوسری بات بیٹا, آپ نے کہا خلفائے راشدین کے دور میں زوال ہوا, اس کے بعد آپ اچانک آئے 71 میں ہوا, پھر اس کے بعد آپ واپس پلٹے. تو میرے خیال میں خلفائے راشدین کے بعد ایگزامپل 71 سے آتی ہے اور پھر اس کے بعد جاتی ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں. یہ تینوں میں کنٹینیوٹی نہیں تھی, ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائے. اور 71 میں آپ نے یہ کہا زوال تھا, 71 میں شکست تھی. کیا شکست اور زوال کو ایک ہی چیز کہا جاتا ہے؟ زوال یاد رکھیے گا اس وقت ہوتا ہے جب آپ شکست کو تسلیم کر لیں اور اٹھنے سے انکار کر دیں, وہ آپ کے زوال کا وقت ہے. اگر آپ شکست کھانے کے بعد بھی فتح کی امید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس کو زوال نہیں کہا جاتا. آج کی کھڑی ہوئی قوم 71 کو زوال نہیں کہتی, شکست تسلیم کرتی ہے. بہرحال حسن, آپ بہت تیزی کے ساتھ گئے, آپ کے پاس وقت بہت کم تھا, آپ نے بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا, آپ نے میڈیا کی اقسام بھی بیان کی, رفتار بہت تیز تھی, آپ نے کوشش کی. میرے خیال میں کہیں پر کسی جگہ پر آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی رد دلیل کی کمی محسوس ہوئی کہ آپ اس کو کوٹ کرتے اور رد دلیل کے 5 مارکس ہوا کرتے ہیں. وقاص, آپ نے ایک بات کہی تھی, میڈیا کی آواز پر قوم دوڑی چلی آئی. سر, 2005 کے زلزلے میں میڈیا کی آواز پر قوم دوڑی چلی آئی تھی یا اس وقت کے حکمرانوں کی آواز پر پوری دنیا آپ کی مدد کے لیے دوڑی چلی آئی تھی؟ 2 چیزیں ہیں, ویریفائی ضرور کیجئے گا. بہرحال ہمارے پاس آج فرسٹ پوزیشن, وسیم بھائی آپ کی اجازت سے. جی میں ٹھیک ہے, دیکھ لیا. آج کی پہلی پوزیشن پہلے اناؤنس کر دوں. 62 مارکس اور سیکنڈ پوزیشن کے 60 مارکس ہیں اور تھرڈ پوزیشن کے 59 ہیں. 0.5 کا نہیں ہے, دیکھ لیں 1 مارک کا فرق ہے پورے. آج ہے 0.5 4 مرتبہ, یعنی کہ 2 نمبر. پہلی پوزیشن جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے سیدہ ام فروہ زیدی. بہت ساری تعلیموں میں بہت اچھی تقریر تھی. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ میڈیا نہ تو معاشرتی زوال کا ذمہ دار ہے, نہ خود میڈیا معاشرتی زوال کا شکار ہے. ہم نے یہاں بیٹھ کے خود آپ کو پہلی پوزیشن دی ہے, بالکل میڈیا کے خلاف بات کی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج سے آپ کی رائے بدل گئی. اچھا جی, سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس اگینسٹ میں تقریر کی. زیادہ بہتر تھا جب آپ نے دونوں کا کمپیریزن دیا کہ اس طرح سے میڈیا نے اس کو بہتر کیا ہے. ہمارے پاس دوسرا نام ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے, مہمان مقرر ہیں وقاص مغیرہ. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. رائٹ جناب, آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ اپنے ساتھ اضافی انعام کے طور پر سرما والا کی بائک بھی لے کر جائیں گی. چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا.